بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنظر لنفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ آج ہماری یہ آخری گفتگو ہے اور یہ 20 دن کا کورس آج اختتام پذیر ہوگا۔ اللہ کی بے حد و حساب رحمتوں سے بھرپور یہ وقت گزر گیا، ان کا بھی گزرا جنہوں نے نیندیں پوری کی ہیں اور سوئے رہے، وقت ہمارا بھی گزرا جو یہاں حاضر ہوتے رہے اور آ کے اپنے رب سے ملاقات، اپنے قرآن کے ساتھ برکت اور اپنے نبی کی محبت کے جام پیتے رہے۔ اللہ آپ سب کو مبارک کرے، آپ سب بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، آپ سب بہت زیادہ سلام کے مستحق ہیں، آپ سب کو میری طرف سے یہ ہدیہ مبارکباد ہے۔ اور میں آپ کو ان 17 سالوں کی ایک نچوڑ کی بات عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آ کے یہاں وقت دیا ہے، یہ اللہ کا وہ فیصلہ تھا جو اس نے آپ کے لیے پسند کیا ہوا تھا۔ اللہ جس کو جس طرح کے کام میں مصروف کر دیتا ہے، وہ اصل میں اس کے لیے وہی پسند کر رہا ہوتا ہے۔ کہ اگر آپ کو اللہ نے قرآن میں مصروف کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو حدیث میں مصروف کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنے نبی سے ملانا چاہتا ہے۔ اگر آپ کے کاموں میں دن رات میں آپ نے دیکھا کہ آپ مخلوق کی بھلائی میں لگ گئے ہیں تو اس کا مطلب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، مخلوق کے خدمت کے کاموں میں آپ کو اس نے لگا دیا ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے دنیا کے کاموں میں الجھایا ہوا ہے اور آپ دنیا کی ان مصروفیات میں اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو اس وقت سے باہر نکلنا ممکن نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے آپ کی بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اب آپ کو دنیا میں الجھا کے اب آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کی پوری پلاننگ کر چکا ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کس طرح کے کاموں میں رکھتا ہے۔ انشاءاللہ بولو ذرا، بس یہ دیکھ لو، اگر آپ کو ایک اور جملہ خاص طور پہ بچیوں کے لیے، اگر آپ کو اس نے لوگوں کی ذاتوں کے اوپر بات کرنے پہ لگا دیا ہے کہ لوگوں کی ذات کو ڈسکس کرتے ہو، کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں بے وقت کرنا چاہتا ہے، تمہاری وقت اب وہ مٹا دے گا۔ لوگوں کی باتیں کرتے ہو، ادھر سے ادھر ادھر ایسا کرنا، یہ تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ لہٰذا یہ آج آپ نے پیغام نوٹ کر کے جانا ہے، انشاءاللہ بولیے کہ اپنے اس پورے ابسال کو اسی طرح ترتیب دیجیے گا کہ کس طرح کے کاموں میں آپ کا وقت گزرے، آپ کی مصروفیات کس طرح کی ہونی چاہیے۔ آپ کو یہاں سے وہ برکت مل گئی، آپ کو یہاں سے وہ پیغام ملے، آپ کو یہاں سے بڑی خوبصورت باتیں ملیں، بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی۔ اب اس کا آؤٹ کم یہ ہوگا کہ آپ کی مصروفیت طے ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ مصروفیت دکھائے گی کہ اب اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، وہ مصروفیت پتہ کرے گی کہ اللہ نے برکت دے دی ہوئی ہے۔ توفیق اللہ دے دے، اگر آپ کو میں اس سے آخری بات کر کے، یعنی یہ جو میں نے ابھی ترتیب عرض کی کہ اس کا ایکسٹریم لیول کیا ہے، کہ اللہ جو بہت بڑی کسی کے لیے برکت بنائے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ سن لیں۔ جب اللہ آپ کو قرآن کے معنی اور مفاہیم کی طرف لے جائے تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کو اپنی معرفت دینا چاہتا ہے۔ ذرا بولیے، جو کہ اس کائنات میں آنے کا سب سے بڑا مقصد ہے، جو یہاں زمین پہ ہمارے اترنے کا سب سے بڑا مقصد ہے،
اس کے لیے اللہ جو انداز بناتا ہے وہ صرف ایک ہے کہ وہ تمہیں قرآن کے معنی اور مفاہیم کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن کے اندر کی گفتگو، قرآن کے گہرائیوں میں اترنا، قرآن کے الفاظ کو عجیب سی تڑپ پیدا ہوگی آپ میں، اور آپ مفسرین کو، تفاسیر کو کھولیں گے، آپ کو بڑی ایک تانگ لگ جائے گی، اور آپ کا جی چاہے گا کہ مجھے تفسیر پڑھنے کو ملے۔ دعا کریں اللہ ایسا کر دے، آمین کرو۔ میں آپ کو اپنا ایک سفر بتاتا ہوں۔ شروع میں جب توفیق ملی، ظاہر ہے میرے والد صاحب آپ استاد تھے، تو ان سے میں نے بہت زیادہ مطالعہ کرنا سیکھا۔ مجھے وہ خود کہا کرتے تھے کہ رسالے پڑھا کریں، مجھے علم ہی نہیں تھا کہ اصل میں میرے لیے یہ کیا رستہ کھول رہے ہیں۔ تو اس دور میں بچپن میں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کہانیوں کی کتابیں آتی تھیں، جیسے ٹارزن کی کہانی، عمر یار کی کہانی۔ اس وقت 1 روپے کا وہ رسالہ ملا کرتا تھا، تو میں بڑے شوق سے وہ لا کے پڑھتا تھا۔ تو ٹارزن کی کہانیاں، عمر یار کی کہانیاں پڑھتے رہے۔ تھوڑا سا آگے گئے تو جب 5ویں 6ٹھی کلاس میں پہنچے تو وہ زیادہ بچپن کی وجہ سے مجھے وہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں کہ یار یہ بور سی چیزیں ہیں۔ پھر میرا ذوق چلا گیا نونہال، بچوں کی دنیا، کوئی 100 صفحے کا ایک رسالہ ہوتا تھا، اسے شروع کر دیا، اسے پڑھنے لگے۔ جب 7ویں 8ویں کلاس تک گئے تو یہ بھی بدل گیا، یہ بھی ذوق چینج ہو گیا کہ یار یہ بھی نہ بچوں والی باتیں ہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ اس سے اگلا لیول آیا شوا، خواتین ڈائجسٹ، سسپینس، جاسوسی۔ اس سے اگلے جو معاملات تھے ادھر دھیان ہو گیا، اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ میٹرک جب پہنچے تو یہ بھی لگا کہ یہ بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، اسے بھی چھوڑ دیا۔ پھر جو ہے وہ اس سے اگلا لیول آ گیا، ابن حجازی کی کتابیں اور تلوار ٹوٹ گئی، محمد بن قاسم، بڑے بڑے خوبصورت ناول اس وقت، میرۃ العروس، بڑے بڑے اچھے ناول وہ پڑھے، ان کو پڑھ پڑھ کے ختم کر دیا۔ پھر ایک سیریز آتی تھی عمران سیریز، اگر کسی کو پتہ ہو، بڑی خوبصورت سیریز تھی، اس میں سسپینس قسم کی چیزیں، اس دور میں 300 کے قریب اس کے رسالے ہوتے تھے، وہ سارے پڑھ ڈالے، چین پھر نہ آئے۔ 12ویں کلاس تک پہنچ گئے، اس وقت قبلہ عالم سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا سبحان اللہ، اور بیعت ہوئے۔ بیعت ہونے کے بعد تھوڑا سا ذہن ظاہر ہے وہ جب اندر چلا جاتا ہے اللہ کا ذکر تو بدل گیا۔ تو اب چونکہ پیچھے وہ پوری بیس بنی ہوئی تھی مطالعے کی، پورا ایک بنا ہوا تھا انداز، تو پہلی بار میں نے حدیث شریف کی کتاب کھولی، مشکات شریف، اور صاحب سے میں نے پوچھا تو آپ نے کہا یہ پڑھیں آپ، کیونکہ یہ نا آسان ترین حدیث کی کتاب ہے، اس سے زیادہ آسان نہیں ہے۔ اس میں وہ جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کی کتاب میں سارے حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس حدیث کی کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ نے بخاری بھی پڑھ لی، مسلم بھی پڑھ لی، آپ نے ابن ماجہ بھی پڑھ لی، ترمذی بھی پڑھ لی، نسائی بھی پڑھ لی، ابو داؤد بھی پڑھ لی، یہی حدیث کی مستند کتابیں ہیں۔ تو اس نے کمال یہ کیا ہے کہ نماز کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ بخاری میں کیا ہے، مسلم میں کیا ہے، نسائی میں کیا ہے، ابو داؤد میں کیا ہے، تو اس نے ایک ہی جگہ پہ 6 کی 6 حدیثیں لکھ دی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ کو 6 کتابیں علیحدہ کھولنی نہیں پڑیں گی، نماز کا ٹاپک ایک ہی جگہ پہ ساری حدیثوں میں آ جائے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ پہلی بار میں نے مشکات کھولی اور اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ میں کہاں بھولا پھرتا تھا، اصل میں پڑھنے کی چیز تو یہ ہے، اسے پڑھنا چاہیے تھا۔ خیر، مشکات شریف ختم کی، اس کی دوسری جلد ختم کی، پہلی جلد ختم کر کے دوسری پڑھی، تو پھر میں نے اور پوچھا، تو آپ کی لائبریری میں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہیں پہ میں نے کتاب دیکھی، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب، اسے میں نے آپ سے ہی لے کے پڑھا۔ پھر امام غزالی کی کتاب جو بہت بڑے لیول پہ اس وقت مشہور تھی، کیمیائے سعادت، اسے پڑھا۔ اب یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد، پھر وہ لیول آیا کہ یہ سارا کچھ پیچھے ہٹ گیا اور پہلی بار تفسیر قرآن میں نے کھولی، اور شکر ہے اللہ کا کہ جلد مجھے ضیاء القرآن کی طرف موڑا گیا، اور تفسیر القرآن جب کھولا تو اس کے بعد کسی اور شے کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، یہ میری آج کی نصیحت نوٹ کر لیں، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ میری اس محنت سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ مجھے یہ جو اتنے سالوں کی میں نے آپ کو بتائی سٹوری، آپ کو یہ نہیں کرنے پڑے گی۔ آپ ڈائریکٹ تفسیر القرآن کھول لیں، بلکہ کہو سبحان اللہ۔ آپ ڈائریکٹ تفسیر القرآن پہ آ جائیں، سب کچھ اسی کے اندر ہوگا، ہر چیز آپ کی اللہ کی بارگاہ سے حل ہونا شروع ہوگی، اور اس قدر برکت ہوگی، اس قدر رحمت ہوگی کہ آپ اسے سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ قرآن کا تمہارے ساتھ چلنا اللہ کا تمہارے ساتھ چلنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی بات ہے، جس شخص کے ساتھ قرآن کا معاملہ جڑ گیا، سمجھ لے اللہ اس کے ساتھ جڑا۔ اس دن صاحب جب آپ سحری فرما رہے تھے یہاں، کل جب آپ آئے پرسوں، تو آپ نے یہی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا یہ جو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے سے آگے جا رہا ہے، مبارک ہو، یہ جو آپ قرآن کی کلاسیں پڑھاتے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہے، یہ قرآن کی کلاسوں کا ثمر ہے، یہ قرآن کی کلاسوں کا نور ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو وہ بھی فرما رہے تھے کہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کو ہی اسی طرح جاری رکھیں، یہی اصل کام ہے، یہی اصل برکت ہے۔ تو اللہ آپ کو اس کی توفیق دے انشاءاللہ۔ یہ میری آپ سے آج پہلی بات ہے، اور آخری دروس میں ظاہر ہے ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو کوئی آگے کاغذ نہیں رکھا ہوا، آج دل سے باتیں ہو رہی ہیں، بس آج وہ باتیں ہو رہی ہیں جو آج آپ سے کرنی ہیں۔ ہو گئی وہ باتیں، ٹھیک ہے، پڑھی لکھی باتیں تھیں، کچھ ادھر سے کر لی ادھر سے کر لی، ہوگی بات، آج دل کی باتیں ہیں۔ تو ایک تو یہ کیجئے، ابھی میں نے جو پہلے نصیحت کی کہ ذکر کیجئے، انشاءاللہ بولیے، ذکر کو نہ چھوڑیے، ذکر خود کیجئے، ذکر آپ کے اندر کا زنگ اتارے گا، ذکر آپ کے اندر کے خلفشار کو دور کر دے گا، ذکر آپ کے لیے ایسے ایسے رستے کھولے گا کہ آپ حیران ہو جائیں۔ ذکر جادو ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اللہ اس کی توفیق دے انشاءاللہ، سعادت دے اللہ آپ کو۔ اور دوسرا میں نے عرض کر دیا کہ خود تفسیر قرآن کھول لیں، پڑھیں۔ تیسری چیز جو بہت بڑی ہے، جو میں ہر بار ہی کہتا ہوں، اور یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، تو ضروری ہے، ہاں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، لیکن مطلب وہی رہتا ہے۔ زبان میری ہے بات ان کی، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو لہٰذا یہ جو آخری بات ہے، یہ ہر سال ہی کرتا ہوں، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی یہی کہوں گا کہ ہمیشہ اپنے مرکز سے جڑے رہیں انشاءاللہ۔ یہی اصل بات ہے، یہی اصل کہانی ہے، اصل بات ہی ہے، جہاں سے تمہیں ثمر آئے، جہاں سے تمہیں برکت آئے، جہاں سے تمہیں رحمت آئے، جہاں سے تجھے فضل ملے، جہاں سے تمہیں چھاؤں ملے، جہاں سے تمہیں کوئی دعا مل جائے، اس دعا والے اس جگہ کے انداز کو نہ بدلو، وہی اصل تمہاری کمائی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیے، جو آپ نے ایک اپنا مرکز بنایا، آپ نے اپنے مرکز کی طرف لوگوں کو کیسے بلایا ہے، بلکہ کہو سبحان اللہ، کس طرح اپنے مرکز کی طرف بلایا۔ حضور نے کتنا مدینے کی طرف بلایا، آؤ مدینے، آؤ مدینے، آؤ مدینے۔ حضور کیا کرنا ہے، بس آ جاؤ، بس آ جاؤ، میرے مدینہ کو نہ چھوڑو، میرے مدینے میں آنا جانا رکھو، میرے مدینے کو نہ کبھی کہیں چھوڑ دینا، ویران نہ کر دینا میرے مدینہ کو۔ بار بار کہا، کوئی آئے میرے مدینے میں میں شفاعت کروں گا، کوئی آئے میرے مدینے میں ایک نماز 50,000 کعبے کی نمازوں جیسی نماز دے دوں گا، کوئی آئے میرے مدینے میں بیمار ہو جائے میں شفاعت کروں گا، کوئی حد ہو گئی۔ یہ حضور کیا چاہ رہے ہیں، ذرا بتا دو نا، بولو کیا چاہتے ہیں آپ، بولیے۔ مرکز نہیں، مرکز کی طرف آؤ، مرکز کی طرف پلٹو، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ اور پھر دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ نے بھی یہی انداز بنایا، میں اے لوگو اگر تم سے گناہ ہو جائے تو نبی کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ نے بھی مدینہ ہی بھیج دیا، سمجھے ہو بات؟ نہیں سمجھے نہیں ہو تم، ہاتھ کھڑا کرو، اب سمجھے ہو۔ اللہ نے بھی مدینہ بھیجا، وہاں جاؤ، وہ مرکز ہے تمہارا، وہ تمہارا سینٹر ہے۔ گناہ ہو گیا کیا مطلب باہر جا کے ذلیل ہوتے پھرو گے؟ نہیں، ایسا نہ کرو، اپنے سینٹر میں جاؤ، اپنے مرکز میں پہنچو، وہاں تمہارے گناہ کی معافی ہوگی، وہاں تمہیں جا کے توبہ کرنی ہوگی۔ بولا کس کے سامنے؟ نبی کے سامنے توبہ کرو، کہو میں نے گناہ کر دیا، تو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تم مرکز میں پہنچ گئے، اللہ تم پہ رحمت کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے جاکم رسول، رسول کے پاس جاؤ۔ تو یہ اشارے سمجھیے
اللہ بھی یہی چاہتا ہے، نبی بھی یہی چاہتا ہے، سینٹر سینٹر سینٹر۔ پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ۔ انشاءاللہ بولو، شجر سے پیوستہ رہ۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس بات کو سمجھ گیا کہ شجر سے پیوستہ رہنے میں ہی برکت ہے، شجر سے لگے رہنے میں ہی عزت ہے، شجر سے لگے رہنے میں ہی بڑا پن ہے، شجر سے لگے رہنا ہی سب کچھ ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی اس کو ہلا نہیں سکے گا۔ اگر وہ اندر تک جان گیا یہ بات کہ شجر سے راس کے ساتھ جڑے رہنا ہی اصل کام ہوتا ہے۔ وہ پتے جو گر جاتے ہیں ان کو پاؤں کے نیچے رون دیا جاتا ہے، اور جو پتے لگے رہ جاتے ہیں اگلے ہی سال وہ دوبارہ سبز ہو جاتے ہیں۔ زرد ہوں گے، بولو زرد ضرور ہوں گے، ان کا رنگ بھی فیڈ ہوگا، لیکن اگر وہ لگے ہوئے ہیں تو اگلے سال تک وہ سبز ضرور ہوں گے، پھل ضرور آئے گا۔ لیکن اگر گر گئے تو پھر پاؤں کے نیچے روندے جاؤ گے۔ تو ایسے کو سینٹر سے جدا ہوا تو گیا۔ تو اللہ کے رسول نے بھی اس کی بڑی تاکید کی، بار بار کہا، صحابہ کرام سے اس کو حضور نے بڑی سختی سے بیان کیا۔ اور میں وہ حدیث کبھی نہیں بھولا جو میرے ایک ساتھی نے مجھے فون کر کے سنائی تھی۔ وہ حرم میں تھا اور کہنے لگا، حضرت آج جمعہ پڑھا ہے حرم میں، تو آج آپ نے وہ حدیث ہمیں سنائی ہوئی تھی، لیکن آج امام کعبہ نے اسے پورا پڑھا ہے۔ آپ سے سنی تھی لیکن وہ پوری نہیں تھی، تو آج میں نے وہ حدیث پوری سنی ہے، اور وہ بھی امام کعبہ سے سنی ہے۔ تو میں فون پہ تھا اس کے ساتھ، وہ حرم میں موجود تھا کعبہ شریف میں۔ میں نے کہا، یار سناؤ، مجھے بھی سناؤ، وہ کون سی حدیث ہے؟ فرمانے لگے کہ حضرت میں جمعہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے وہ دی ہوئی ہیں، ہینڈ فریز دی ہوئی ہیں کہ جو جس ملک کا بندہ ہے وہ اس کے اوپر وہ لے آئے چیز، تو وہ اسی ٹرانسلیشن میں وہ آپ کو خطبہ سنائی دے گا۔ تو میں نے اردو میں لگا لیا، وہ عربی بول رہے تھے لیکن وہ اردو میں مجھے بتا رہا تھا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے حدیث پڑھی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، جماعت میں رہو۔ کیا لفظ ہے؟ جماعت میں رہو، جماعت سے علیحدہ نہ رہو۔ جماعت میں رہو، جماعت سے علیحدہ نہ رہو، اور اگر تمہیں کوئی بھی ساتھ کھڑا ہونے والا نہ ملے، کسی درخت کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ۔ جب انہوں نے یہ جملہ بولا نا، مجھے ایسا لگا جھرجھری آ گئی۔ میں کہا، یار یہ تو واقعی میں نے اس حدیث کا یہ حصہ پڑھا ہی نہیں۔ کہا، ہاں جی حضور بھی پوری حدیث انہوں نے سنائی کہ اگر تمہیں کوئی بھی نہ ملے، ایسا نہ کرنا اکیلے ہونا، کسی درخت کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ لیکن میں کسی امتی کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اکیلا کھڑا ہو، میرا امتی اکیلا ہو، نہ ایسا نہ کرنا، جماعت کے اندر۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین کہو۔ جماعت کے اندر، جماعت کو لازم، جماعت لازم۔ یہ جماعت کی ہی برکت ہوگی جو حشر کے دن ہمیں اللہ معافی دے گا انشاءاللہ۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم تمہیں امام کے نام سے بلائیں گے۔ تو امام اکیلا تھوڑی آتا ہے، بولو، امام کے ساتھ اس کی جماعت ہوتی ہے۔ امام اکیلا تو نہیں نہ آ سکتا، امام کے ساتھ جماعت ہوتی ہے۔ یوم ندعو کل اناس، جتنے انسان ہیں ہم بلائیں گے انہیں بامامہم، ان کے اماموں کے ساتھ۔ تو امام کے ساتھ جماعت ہوتی ہے بھائی۔ تمہارا امام کون ہے؟ کس امام کے پیچھے آؤ گے؟ تو اللہ توفیق دے انشاءاللہ۔ اس چیز کو ہمیشہ دہراتے رہا کریں، دہراتے رہا کریں۔ مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، ہمارے ہر ساتھی کو ضرورت ہے، ہماری ہر بچی کو ضرورت ہے، ہمارے ہر بچے کو ضرورت ہے۔ کوئی اس چیز کو دہراتا رہے، جماعت، جماعت لازم بھائی، جماعت لازم۔ جماعت میں تفرقہ نہیں، جماعت میں تفرقہ نہیں، جماعت کے اندر۔ تو اللہ اس کی توفیق دے۔ غلطیاں، کوتاہیاں اور مسٹیکس، بہت سارے معاملات وہ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کہیں کہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہونا ہے، آپ نے بولیے، بول دیجئے، لائیں فرشتے آپ کے لیے، فرشتے لائیں آپ کے لیے۔ کہاں سے لائیں بھائی؟ نہیں مجھے فرشتوں کی جماعت میں داخل کرو صاحب۔ بھائی فرشتوں کی جماعت کہاں سے دیں تمہیں؟ یہ سارے انسان ہیں، اور انسان سارے، صاحب ایک لفظ بولا کرتے ہیں، ڈب کھڑبے ہی ہوتے ہیں، ڈبے کھڑبے ہوتے ہیں، ہر ایک میں چیب ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ نے کمی رکھی ہے۔ تو آپ جماعت میں ہیں تو جماعت میں بھی تو انسان ہی ہے۔ تو اللہ اس کی بھی توفیق دے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، اس سے مجھے جو میری جو انسپریشن ہے، جس سے مجھے جماعت میں رہنے کا اللہ رنگ دیتا ہے، جو انسپریشن ہے، وہ قرآن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ، بولیے۔ وہ اللہ نے اسی لیے دیا ہوا ہے۔ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اسی لیے اتارا گیا تھا
کہ لوگ جب جماعت میں ہوں گے تو انہیں بہت کچھ سہنا پڑے گا. تو اللہ نے کمال کیا کہ اس واقعے کے اندر ایسی ایسی چیزیں رکھ دیں کہ وہ ساری چیزیں ایک لیڈر اور ایک پیچھے چلنے والے کو بتا دی گئیں. میں مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں کیونکہ واقعہ بہت طویل ہے، آپ خود پڑھیے گا، خود اس کی ڈیٹیل جانیے. واقعہ بہت طویل ہے لیکن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے آرزو کی، مولا مجھے میرے سے بہتر شخص سے ملایا جائے، میں سمجھتا ہوں جو علم میں مجھ سے بہتر ہے. تو یہ دعا کرنا بھی بڑی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود سے نبی ہیں، خود رسول ہیں، لیکن اللہ سے عرض کی مولا کوئی تیری اس کائنات میں اس وقت مجھ سے علم میں بہتر ہے کوئی؟ کہا ہاں ہے، تجھ سے علم میں بہتر ہے وہ. فرمایا مولا اگر مجھ سے بہتر ہے تو مجھے ملایا جائے اس سے، میں اس سے جا کے سیکھوں. کمال ہے. تو ایسی آرزو بھی ہو جائے انسان کے دل میں پیدا تو یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ میں کسی ایسے کے پاس چلا جاؤں جو مجھ سے علم میں بہتر ہے. کہا ضرور جائیں، اور ایسا کریں کہ ایک مردہ مچھلی لے جائیں. کہا مولا اس کی کیا وجہ؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنا لمبا یہ سنیے گا ذرا بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنا لمبا سفر کریں گے، اتنا دور جائیں گے آپ، تو اتنی دور جا کے اگر اس سے آگے پیچھے ہو گئے تو سفر بیکار ہو جائے گا. یہ مچھلی جب ان کے قریب پہنچے گی تو زندہ ہو جائے گی. مردہ مچھلی میں جان پڑ جائے گی، اس شخص کے قریب آنے کی علامت یہ ہوگی. یہ قرآن ہے. یعنی جہاں علم والے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں مردہ جانوں میں بھی جان آ جاتی ہے. وہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں اگر واقعی وہ علم والا ہو. تو کہا ٹھیک ہے. ایسا ہی ہوا، سفر کرتے نکل گئے، اور جب ایک جگہ سے گزرے کچھ آگے گئے تو اپنے ساتھ جو ان کا امتی ان کے ساتھ تھا، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیا تو بھی تھک رہا ہے؟ میں تو تھک رہا ہوں، بڑی تھکاوٹ سی ہو گئی ہے، تو کیا تو بھی تھک رہا ہے؟ اب قرآن بیان کرتا ہے. اس نے کہا جی مجھے بھی تھکاوٹ ہو رہی ہے. کہا یہ اچھا یہ کیسے ہو گیا؟ سوچا کیونکہ نبی تھے، اللہ نے وہ ساری برکتیں دی ہوئی تھی، ذہن سوچ تو تھا ایسا، شعور بھی بڑا بلند تھا. کہنے لگا یار وہ مچھلی کدھر ہے؟ قرآن کہتا ہے اس نے کہا حضور وہ مچھلی تو پچھلے جب ہم بیٹھے ہیں درخت کے نیچے کچھ دیر پہلے وہاں دریا کے کنارے، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو زندہ ہو کے اچھل کے تو دریا میں جا گری. تو فرمایا اچھا اسی لیے اللہ والے سے ہم دور جا رہے ہیں لہذا تھکاوٹ شروع ہو گئی. پہلے جب جا رہے تھے اس کی طرف تو تھکاوٹ نہیں تھی، جب اس سے دور جائیں گے تو بولو. ایسے ہی اگر تم دور گئے نہ تھک جاؤ گے، تھکاوٹ ہو جائے گی. لہذا موسیٰ کی علیہ السلام کی اس بات میں بڑی گہرائی ہے کہ دور گئے تو تھکاوٹ، جب ان کی طرف جا رہے تھے تو فریش. کہا واپس چلو مجھے بتاؤ وہ جگہ کون سی ہے. جب واپس گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص چادر میں لپٹا بیٹھا ہوا ہے. قریب گئے، سلام کیا تو حضرت خضر علیہ السلام تھے. کیا لفظ بولے؟ سنیے کتنے پیارے لفظ ہیں. فرمایا موسیٰ آ گئے ہیں آپ؟ حیران ہوئے. فرمایا کہ حضور نہ ملاقات کو بھی ہوئی، نہ مجھے کبھی پہلے آپ سے ملاقات، نہ آپ کی میرے ساتھ، آپ پہچان کیسے گئے؟ فرمایا آپ تو پہلے بات بھی فیل ہو گئے. ہائے کیا جملہ ہے، پہلی بات پہ فیل ہو گئے. آپ میری طرف رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ علم ہے، تو آپ تو نبی اور رسول ہیں، تو اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا ہوا ہے اللہ نے میرے پاس اس سے زیادہ دیا ہے. تو مجھے علم نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے میرے پاس، میں جانتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں. تو بتائیے کیا ارادہ ہے؟ فرمایا حضور سیکھنے آئے، اور کیا سکھائیے، مجھے علم دیجئے جو اللہ نے آپ کو دیا. وہاں لفظ ہے علم لدنا. لفظ کیا ہے؟ سیکھیے، علم لدنی. فرمایا مجھے علم کتاب بھی نہ دیجیے گا. میرے کہو سبحان اللہ، بولیے کوئی کتاب کھول کے پڑھانا نہ شروع کر دیجیے گا. میں موسیٰ ہوں، میرے پاس میری اپنی کتاب ہے. بولو نا، میں تورات کا حامل ہوں، مجھے اللہ نے تورات دی ہوئی ہے، میں پہلے سے کتابیں پڑھنے والا ہوں. کتاب نہ کھول کے بیٹھ جائیے گا، یہ نہیں چاہیے. علم لدنا جو اللہ نے آپ کو خصوصی دیا ہے وہ عطا کیجیے. اب یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو پہلے کہا کہ مجھے علم لدنی عطا کیا جائے، اور ڈیمانڈ بہت بڑی کر دی. اب دیکھیے نا طالب علم آگے کہہ دے کہ جناب یہ سوال چھوڑیں، جو اس سے اگلے سوال ہے مجھے وہ حل کرائیں، تو بتائیے استاد کو سوچنا تو پڑتا ہے. پھر استاد تو کہتا ہے کہ اب تو بھائی تیرے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا، کیونکہ تیرا تو انداز وہ نہیں ہے جو عام اسٹوڈنٹس کو ہم کتابیں کھول کے پڑھاتے رہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو پھر ایک شرط ہوگی. میرے کہو سبحان اللہ.
قرآن بیان کرتا ہے اگر ایسا ہے تو ایک شرط ہوگی. فرمایا جی شرط بولیے. کہا شرط یہ ہوگی کہ میں جو بھی کروں اعتراض نہ کیجیے گا. لفظ کیا ہے؟ اعتراض نہ کیجیے گا. کہا جی اس میں کیا شک ہے، آپ میرے استاد ہیں، میں سیکھنے آیا ہوں، تو آپ پہ اعتراض ممکن ہی نہیں، ایسا نہیں کروں گا. اور اگلے لفظ دوبارہ بولے. کہا اگر آپ نے اعتراض کیا تو پھر میری اور آپ کے راستے جدا ہو جائیں. آپ اپنے راستے چلیے گا، میں اپنے راستے چلا جاؤں گا، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہوگا. بلکہ کہو سبحان اللہ. لڑائی نہیں ہوگی. بولیے کیا لفظ بڑے پیارے ہیں. لڑائی نہیں کریں گے ہم، آپ بھی مجھ سے نہیں لڑیں گے، میں بھی آپ سے نہیں لڑوں گا، آپ اپنے راستے جدا کر دیجیے. ٹھیک ہے حضور حاضر، ایسا ہی ہوگا. اب حضرت خضر علیہ السلام آگے نکلے. قرآن کے واقعات ہیں. پھر ایک جگہ کشتی دیکھی، صاف ستھری بہترین کشتی، بہترین بنی ہوئی خوبصورت نئی کشتی. آپ قریب گئے، آپ نے اس کا پیندہ توڑ دیا، اس کا پیندہ توڑ دیا، سوراخ کر دیا پیندے میں، اور آگے نکل گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طبیعت سے مجبور، اللہ نے آپ کی طبیعت میں ایسی چیز رکھی ہے نا، تو مجبور تھے، اس مجبوری کی وجہ سے رہ نہ سکے. حضرت یہ کیا کر دیا، اتنی بہترین بنی ہوئی کشتی کو توڑ دیا آپ نے، بغیر وجہ کے توڑ دیا، یہ کیا بات. حضرت خضر علیہ السلام وہیں رک گئے. فرمایا میری اور آپ کی شرط ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، آپ نے اعتراض کر دیا ہے. فرمایا حضور مجھے معاف فرمائیے، ایک دفعہ موقع دے دیجیے. میں نے کہا سبحان اللہ. یہ بھی کمال ہے، یہ بھی کمال ہے کہ آپ نے اپنی غلطی کو بولو تسلیم کر لیا، اور وہیں تسلیم کر کے کہا کہ مجھے موقع دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے خاموش رہیے، ٹھیک ہے موقع دے دیا، لیکن دوبارہ نہیں، اس کے بعد اب نہیں. ٹھیک. آگے گئے تو ایک بستی والے تھے، تو ان سے جا کے، سفر لمبا تھا، ان سے کہا کہ کوئی ہے کھانے کو. انہوں نے جھڑک دیا آگے سے، خبردار پہلے بھی یہاں فقیر قسم کے لوگ آ جاتے، تم بھی فقیر ہو سارے، بھاگ جو ادھر سے، کوئی کھانا نہیں کوئی پینا نہیں. سختی سے انہوں نے ڈانٹ دیا. حضرت خضر خاموشی سے آگے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے. آگے گئے تو جو ہے وہ ایک دیوار تھی، اس دیوار کی تعمیر شروع کر دی، ٹوٹی ہوئی تھی، اس کی تعمیر شروع کر دی. تو حیران ہو گئے. پہلے تو ساتھ لگے رہے، کم تعمیر کرتے رہے. اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، میں اصل میں ادھر چلا گیا تو وقت کہیں اور چلا. میں نے ایک بات اور کرنی ہے کہ وہ کیوں دیوار تعمیر کی، اور پیچھے تختی، اس کے بعد بھی معاملہ بنا. تو وہ دیوار جب تعمیر کر دی تو موسیٰ پھر نہ رہ سکے. میں کہو سبحان اللہ، انہوں نے ہمیں روٹی پانی نہیں دیا، آپ ان کی دیوار بناتے پھرتے ہیں. کمال کیا آپ نے. یہ کیا بات ہوئی، آپ نے میری جو ہے نا، مجھے یہ سمجھائیے یہ کیا کیا. حضرت خضر علیہ السلام پھر فرمایا موسیٰ میری اور آپ کی راہیں اب جدا ہو جائیں، ختم. بس آپ نے پھر اعتراض کر دیا ہے. فرمایا حضور بس آخری موقع دے دیجیے. یہ بھی کمال ہے کہ پھر مان گئے اپنی غلطی. مجھے آخری موقع دیجیے، اب نہیں کروں. آگے نکل گئے. آگے تو بڑا عجیب واقعہ پیش آ گیا. وہ تو ایسا ہے کہ عقل حیران ہے، اور اس عقل پہ انسان ماتم کیا لفظ نہیں انسان کر سکتا. کیسی وہ بات تھی کہ جس کے اوپر قرآن نے لا کے کھڑا کر دیا انسانوں کو. ایک بچہ کھیل رہا ہے، حضرت خضر قریب جاتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں. بولو قتل کر. اب حضرت خضر کی اس عمل پہ حضرت موسیٰ، پہلے ہی 2 بار ڈانٹ ہو چکا تھا معاملہ ایسا کہ کہا بھئی یہ کیا آپ نے کر دیا. اب تیسری بار بڑی مشکل سے روکا کہ اب میں کیا، لیکن نہیں رہ سکتا. پھر بول دیا حضور معصوم بچہ مار دیا آپ نے. اب حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ بس اب اس سے اگلی بات نہیں ہوگی، میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں. 3 موقع دیے آپ کو، آپ نے میری باتوں کو سمجھا نہیں، تو اس لیے اب میرا معاملہ جدا. کہا ٹھیک ہے حضور، میں واقعی اس قابل نہیں، مجھے سمجھ آ گئی ہے، واقعی میں نہیں چل، لیکن ذرا مجھے اب بتا دیجئے ہوا کیا ہے یہ. مجھ کے کہو سبحان اللہ. بولو مجھے آپ سمجھا دیجئے، کہیں میں یہ اندر لے کے نہ واپس چلا جاؤں، تو مجھے بتا دیجئے. پھر آپ نے وہ حکمتیں بتائیں کہ کشتی اس لیے توڑی کہ وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور وہ نئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر لیتا تھا.
اور کر لے کر کے تو اس کو خود استعمال کرتا تھا اور لوگوں سے چھین لیتا تھا. تو میں نے اس کو داغدار کر دیا کہ جب اس کے بندے آئیں گے اور آ کے جب کشتیاں چیک کریں گے تو اس کی داغ دیکھیں گے، اس کی کشتی چھوڑ دیں گے. اور یہ ایک یتیم ایک بچہ ہے، وہ چلاتا ہے یہ کشتی، تو اس کی کشتی ہے بیچارے کی، تو وہ جب چھوڑ جائے گا تو پیندا دوبارہ مرمت ہو جائے گا. میں کہوں نا سبحان اللہ، پیندا وہ دوبارہ لگا لے گا لیکن اس کی کشتی بچ جائے گی. دیکھو حکمت، بظاہر عمل کتنا خراب لیکن اس کے پیچھے حکمت کتنی بڑی. آگے چلو، وہ دیوار تعمیر اس لیے کی کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، اور وہ بھی ایک جو ہے وہ ایک بیٹی ہے، یتیم بیٹی ہے، یتیم بیٹا ہے، اس کے باپ کا خزانہ نیچے دفن ہے. وہ دیوار تھوڑی سی رہ گئی تھی، اگر وہ ٹوٹ جاتی نیچے سے وہ خزانہ نکل آتا، لوٹ لیتے لوگ. میں نے دیوار بنا دی کہ جب وہ جوان ہوں گے تو خود ہی یہاں سے نکال لیں گے. یہاں سے خزانہ ان کے باپ کا انہیں ملے گا جو اس کے حقدار ہیں. تو دیکھو کتنی حکمت، مل کے کہو نا سبحان اللہ. بظاہر وہ عمل کیا اور اس کے پیچھے تعبیر کیا، اس کے پیچھے حکمت کیا. تو یہ کس کے لیے کہ ہندو سکھوں کے لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں بھائی، یہ ہم جماعت والوں کے لیے ہو رہی ہیں. بولو نا، یہ کس کے لیے اللہ سمجھا رہا ہے؟ یہ ہم جماعت والوں کو بتا رہا ہے کہ ہر کام کے اندر حکمت ڈھونڈو، اس کے اندر حکمت تلاش کرو، اس کے اندر حکمت کے اندر موتی سمجھو کہ اس کے اندر کون سی حکمت ہے. بلکہ میری نبی کی تو کمال بات یہ ہے کہ میرے نبی کا انداز یہ ہے کہ وہ اگر کوئی برائی دیکھتا ہے اس میں سے بھی اچھائی نکال لیتا ہے. وہ لاش تھی، ایک بکری کی مری ہوئی لاش، اور اس کے اندر سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے. بظاہر اتنی گندی ایک منظر ہے، بسورا ترین گندا ترین منظر ہے. صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کس قدر بری، ہم غلطی ہوگی آپ کو ادھر سے نہیں گزارنا چاہیے، بدبو بہت آ. نہیں چھوڑو یار، اس کے دانت کتنے چمک رہے تھے، لاش کے اندر سے نکال لی. یار کیسی طبیعت. تو تم ویسے بنو انشاءاللہ. بولو نا، حکمتیں نکالو، ڈھونڈو، نکلے گی، ضرور نکلے گی، ضرور نکلے گی. اور اگلی بات میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، وہ جو قتل کیوں کیا میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ خود سٹڈی کیجئے. اللہ اس کی توفیق عطا کرے. وہ کتنا بڑا معاملہ تھا اور کس قدر بڑے لیول پہ قرآن لے گیا کہ آپ اتنا بڑا عمل کر گئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب بھی دیا کہ اصل میں اس کی حکمت یہ تھی. اور اس کے بعد جب یہ کہا نا کہ حضور مجھے اگر پھر بھی میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے آپ ساتھ رکھ لیں، فرمایا نہیں، اب نہیں ہو سکتا. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا کہ مولا جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے موسیٰ کو سکھا دیا، لیکن اس کے بعد اب میرے اور آپ کے راستے جدا ہیں. تو مفسر نے یہاں نیچے ایک جملہ لکھا ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بڑا پیارا جملہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں کاش حضرت موسیٰ رک جاتے، اور بڑی حکمت کی باتیں حضرت خضر سکھانے والے تھے. کاش موسیٰ علیہ السلام وہاں رک جاتے اور صبر کر جاتے اور چپ رہتے اور چلتے چلے جاتے. کتنی حکمت کی باتیں، کتنی رحمت کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. دنیا کے لیے کتنے بڑے بڑے اللہ دروازے اور حکمت کے کھول دیتا. لیکن چلیں جتنے ملے، مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ توفیق دے، ایسا ہی رکھے آپ کو. میرے حضرت کے ساتھ 26 سالہ رفاقت ہے، اور 26 سالوں میں کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا. اب ذرا سوچے تو صحیح، کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا. 26 سال تھوڑے نہیں ہوتے، ایک پوری زندگی کا ایک آدھا حصہ ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ ہی ہے. میرا یہ تقریباً لائف کا 60% پورشن بنتا ہے، 26 ایئرس. تو 60% پورشن میں کیا کیا ان کے ساتھ دیکھا، کیا کیا ان کے ساتھ میں نے سہا، کتنی کتنی تکلیفوں سے گزرا، کتنے کتنے آنسو بہہ گئے، کس قدر رویا، کس قدر آپ کے لیے، آپ کی محبت میں اور آپ کے ساتھ چلنے میں کتنی تکلیفوں کا مجھے سامنا کرنا پڑا. مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آپ میں سے بہت ساروں کو اس طرح کی تکلیفوں سے گزرنا بھی نہیں پڑا. بہت اچھی طرح میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت ساروں کو وہ چیزیں ابھی دیکھنے کو ملی نہیں ہیں. آپ کو صرف فروٹ کھلایا جا رہا ہے، آپ تو ابھی پھل کھا رہے ہیں. آپ کو تو ابھی ایسے کہا جا رہا ہے کہ بڑی رحمتیں حضرت صاحب کے پاس، بڑے کرم ہے حضرت صاحب، دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے، دیکھیں وہ بھی ہو رہا ہے، دیکھیں یہ بھی ہو رہا ہے، بڑے جناب یہ تو فضل والے، بڑے کرم والے یہ معاملات چل رہے ہیں. یہ تو آپ کو پھل کھلائے جا رہے ہیں. ابھی وہ وقت باقی ہے. چلو گے ساتھ؟ نہیں بولو نا، صحیح بولو. نہیں صحیح بولو نا، دل سے بولو. اللہ دیکھ رہا ہے، قرآن کھولا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. ابھی تو یہ تو فروٹ اور آم کھانے کا موسم ہے. ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں.
ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. کل قبلہ عالم اسی لیے یہ شعر پڑھ رہے تھے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی. تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ابھی تو بڑے معاملات اللہ کھولتا ہے، بڑی بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں، بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. تو اللہ اس کی توفیق دے دے انشاءاللہ. بہت ساری چیزیں ان کے دور میں دیکھیں، آج تک دیکھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی زندگیاں سوائے آزمائش کے کچھ نہیں ہوتی. یہ لوگ صرف آزمائش ہوتے ہیں. یہ اگر مسکرائیں تو بھی آزمائش ہیں، یہ روئیں تو بھی آزمائش ہیں، یہ تمہارے قریب رہیں تو بھی آزمائش ہیں، یہ تم سے دور ہوں تو بھی آزمائش ہیں، یہ تمہیں کچھ کہہ دیں تو بھی آزمائش ہوتے ہیں، چپ رہ جائیں، بولو ذرا بول، تو بھی آزمائش ہیں. یہ سراپا آزمائش ہی ہوتے ہیں. یہ سمجھ لو ان کے قریب رہنا صرف آزمائش ہوتا ہے، اور جو زیادہ قریب آ جاتا ہے وہ زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس کے لیے زیادہ تکلیف ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا تکلیف دی گئی، حضور کے بعد آپ ہیں جنہیں سب سے زیادہ سہنا پڑا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے رتبہ اور مقام بھی سب سے بڑا آپ ہی کو عطا فرمایا، افضل البشر بعد الانبیاء. تو اللہ آپ کو یہ سمجھنے کی توفیق دے، یہ سعادت دے دے کہ یہ اصل میں آزمائش ہوتے ہیں، اور آزمائشوں کے ساتھ ہی تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے. یہ وقت نہیں آنا. میں صبح ہوئی رات جب دعا کی بچیوں کی طرف میں انسرز کر رہا تھا، آئیڈیل وقت نیکی کا ڈھونڈنے والے جاہل لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کب آئیڈیل ٹائم آئے اور میں نیکی کروں، کب بہترین وقت شروع ہو تو میں یہ فلاں سٹیپ اٹھاؤں، کب بہترین وقت آئے تو میں یہ کام کروں. آپ مر جائیں گے، آخری دن تک اور نیکی کرنے کا آئیڈیل ٹائم نہیں آئے گا. آپ نے کرتے رہنا ہوتا ہے. کہو سبحان اللہ، بولو. دوپہر ہے، گرمی ہے، سردی ہے، بیماری ہے، حالات ناسازگار ہیں، لوگوں کی رکاوٹیں ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں فلاں روک رہا ہے، فلاں آ گیا ہے، فلاں چلا گیا ہے، ایسا ہو گیا ہے، اب یہ ہو گیا ہے. رہنے دے. نہیں، رہنے دے کا لفظ نہیں بولنا. آپ نے چلتے رہنا ہوتا ہے، آپ نے چلتے رہنا ہوتا ہے. نہیں یار کوئی بات، چلو یار چلو، اگلا کام اگلا کام اگلا کام. رکے نہیں، تھمے نہیں. اس راہ میں رکنا حرام. بلکہ کہو سبحان اللہ، اسلام میں رکنا حرام. یہاں حرام ہے، بلکہ یہ مے خانہ ہے بطحا کا، یہاں کم کوشی حرام ہے. کم کوشی مطلب پینا چھوڑ دینا. کہا یہ مے خانہ ہے بطحا کا، یہ مدینہ کا مے خانہ ہے، یہاں پیتے چلے جاؤ بس. رکنا نہیں، پینا چھوڑنا نہیں. ایک ایک قطرہ بھی آتا ہو آنے دو، پیتے جاؤ اسے. تو لہٰذا یہ اسی طرح کے انداز میں رہتے ہیں، ان کی زندگیاں اسی طرح ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہو گئی غریبی کے لیے تیار ہو جائے، جس کو اللہ سے محبت ہو گئی مصیبت کے لیے تیار ہو جائے. تو مولا یہ دونوں ہی ایسے ہیں. تو ہم تو آسائشیں چاہ رہے تھے، نہیں وہ تمہیں ہم جنت میں دیں گے. بولیے انتظار کرو. لیٹس ویٹ، لیٹس ویٹ، لیٹس ویری ویری ویٹ. ہر وقت ویٹ میں رہو، اندر تک ویٹ میں چلے جاؤ. کیوں؟ اللہ نے وہاں دینا ہے، اس کے لیے انتظار. تو یہ آپ کے سامنے پورا ایک داستان کھول دی، ساری آپ کے سامنے کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا. ورنہ اللہ والے یہ کہ آیا کرو سارے، یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، دکان بھی چل جائے گی. او بھائی چھوڑ دو، انہیں اصل باتیں سناؤ. میرے کہو نا سبحان اللہ، انہیں اصل باتیں سناؤ، یہاں کچھ نہیں ہے. دکان بھی بند ہو جائے گی. دکان بند کر کے اللہ تمہیں صبر پہ لائے گا، صبر سکھا کے پھر نئی دکان دے گا تجھے. پہلے صبر سکھائے گا پھر نئی دکان دے گا. یا صحیح ہے. اللہ بیٹو آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. میری بیٹیوں آپ بھی سمجھو ان باتوں کو جانو. یہ زندگی تمہیں اللہ نے اسی لیے دی تھی. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے تمہیں بھوک سے، خوف سے، جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان، تمہارے کاروباروں کا نقصان کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے. وہ چپ رہا، وہ چلتا رہا، ہم اس کے لیے پیچھے کھڑے ہیں. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم چلتے رہے. اب آخری بات، جب ایسا موقع آئے اور ایسے معاملات بنے
تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کی ساری توجہ لے جاؤں گا سورہ یاسین کے اندر. یاد کریں، صرف ایک کام کیجئے گا. جس طرح وہ شخص پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. یارو کیسا پیارا مضمون ہے. وہ شخص پرلے کنارے سے دوڑتا آیا. اللہ نے اس کے دوڑنے کا ذکر کیا. پوری کائنات چھوڑ گیا اللہ. اور کیا وہ یاسین، وہ سورہ یاسین، وہ قرآن کا دل، وہ قرآن کے دل کے اندر اس یاسین کا بھی دل وہ شخص ہے. یاسین کا بھی دل، یعنی پورے قرآن کا سینٹر ہے وہ شخص. پورے قرآن کا مرکزی نقطہ، پورے قرآن کا مرکزی خیال ایک شخص ہے، وہ جو پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. وہ جو پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا. پھر کہو نا ذرا، وہ جو پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، وہ ہے. پورے کائنات میں ایک شخص کو مرکزی نقطے کے اوپر کھڑا کر دیا سورہ یاسین کے اندر. اس نے آگے صرف اتنا کہا تھا، اس نے کہا تھا میں ساتھ ہوں اور میری لاش سے گزر کے جاؤ گے، ان تک پہنچنے نہیں دوں گا. یہ لوگ اللہ کا دین پہنچاتے ہیں، اللہ کا دین کا پیغام دیتے ہیں، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. میں نے بھی ان سے دین لیا ہے، میں ان کے سامنے کھڑا ہوں. اب وہ شخص جب شہید ہوتا ہے تو اللہ اس کی روح کے الفاظ قرآن میں نوٹ کرتا ہے. کیا الفاظ ہیں؟ وہ جب شہید ہو گیا، شہید ہو کے اس کی روح پرواز کر رہی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کاش لوگ دیکھ لیں میرے اللہ نے مجھے کیا دے دیا. کاش انہیں پتہ چل جائے میں کس درجے پہ پہنچ گیا، میں کس مقام پہ جا پہنچا. ارے یہ تو نبی تھے، پہلے ہی کامیاب تھے، اصل کامیابی تو مجھے ملی. یہ تو پہلے ہی کامیاب تھے، یہ تو پاک تھے، یہ تو صاف تھے، یہ تو پہلے ہی اللہ کے برکتوں والے تھے. یہ تو برکت مجھے مل گئی اور دیکھو میں کہاں پہنچ گیا. کاش یہ دیکھ لیں میں کہاں جا رہا ہوں. اللہ نے اس کی روح کے الفاظ کو بھی قرآن میں نوٹ کر دیا. تو بس اتنا ہے. ہم نے بھی یہی کیا تھا. میرے حضرت پہ بڑی آزمائش آئی تو بس اتنا ہی کیا تھا، حضرت صاحب ساتھ ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، حضور ساتھ کھڑے ہیں ٹل ڈیتھ، آخری سانس تک، آخری سانس تک. آپ سب نوٹ کر لیں اس بات کو. میرے عزت کے ساتھ ایک علیحدہ اپنا بھی پیار تو ہے نا، کہ نہیں بولو نا بھائی. آپ کا اپنا ہے تو میرا ان کے ساتھ اپنا ہے. تو ہم نے تو یہ بھی عرض کر دی کہ حضور آخری سانس تک ساتھ. کبھی لفظ ایسا نہیں ہوگا ذہن میں یا سوچ میں، یا کبھی کوئی کسی بھی حالت میں گئے تو ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کے مشن کے لیے ہم حاضر. اور جب کبھی آپ ایسا کر دیتے ہیں تو بس اللہ آپ سے اتنا ہی چاہتا ہے، اس کے بعد اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا. باقی چیزیں وہ خود ہی کرنے والا ہے. اگلی بات سن کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ فرما دیتا ہے قرآن میں، اللہ نے اس کی بات خود ہی کر دی ہوئی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے، تم ہوتے کون ہو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے؟ تمہارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے تمہارا جو تعلق ہوگا، لیکن تم ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوتے کون ہو؟ بتاؤ میں کون ہوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے آمنو کا. اللہ ایمان والوں کا یار ہے. تم یاری کیا نبھاؤ گے؟ میں دکھاتا ہوں یاری کسے کہتے ہیں. میں ہوں ان کے ساتھ، میں کھڑا ہوں ان کے ساتھ. آپ آ جائیں. اچھا مجھے ایک لفظ جب یہ بات قرآن میں سمجھ آئی کہ اللہ کہتا ہے میں ان کا یار ہوں، تو آپ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ والوں سے یاری کا یا محبت کا اعلان کر دیتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کا ہم نشیں ہو جاتا ہے. اللہ بھی تو یار ہے تو وہ اللہ کا ہم نشیں ہو جاتا ہے. اللہ بھی وہی ہے، وہیں پہ ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. مولا میں بھی کھڑا ہوں تیرے ساتھ. تو اللہ کے ملنے کا یہ بھی ایک انداز ہے. اللہ کو پانا چاہتے ہو، جاؤ جہاں آمنو ایمان والے ہیں، وہاں اللہ بھی موجود ہوگا، تم بھی ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ توفیق دے دے. اللہ آپ کو اس سے بھی بڑے معاملات دے گا انشاءاللہ. آپ بہت بڑے کرم میں رہیں گے، بڑے فضل میں رہیں گے. آئندہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیوں میں یہ وقت آئے گا کہ آپ دین کی اصل برکت اور نشاط ثانیہ اس مرکز مجددیہ سے ہوتی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، نہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نظر آ رہا ہے، ہو رہا ہے، یہ ہوگا. یہ اس مرکز سے بہت ساری برکتوں کا آغاز اللہ کرنے والا ہے اور بے حد و حساب نسلیں یہاں سے فیض یاب ہونے والی. آئیں اللہ مجھے آپ کو اس کا سچا خادم بنائے. یہ بڑی برکت کی جگہ ہے جی، یہ بڑی برکت کی. اس کی خدمت کرنے والے بڑے خوش نصیب، اس کے اندر آ کے بیٹھنے والے بڑے خوش نصیب.
یہ بڑی برکت کا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسے بنا ہوا ہے، حالانکہ میرے ہاتھوں سے ہر چیز گزر کے جا رہی ہے، میں خرچ اس کو لگاتا ہوں، میں سائن کرتا ہوں چیک پہ، میں بھیجتا ہوں یہ کر لو وہ کر، مجھے پتا ہوتا کہاں سے جا رہا ہے، لیکن کہاں سے رہا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، کدھر سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ عجیب جگہ ہے، میں آپ کو عجیب بات سناتا ہوں، یہ عجیب جگہ ہے، آپ اس جگہ کو عام نہ سمجھیے گا، اس کی طرف جب آپ رخ کرتے ہیں آپ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیے، آپ گھر سے جب اس کی طرف رخ کر کے آ رہے ہوں گے آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی، آپ جب اس کے اندر داخل ہوں گے آپ کی دنیا پھر بدل جائے گی، آپ اس کے ہال میں جا کے بیٹھیں گے دل کی دنیا پھر بدل جائے گی، اور جب آپ باہر جائیں گے آپ کو فیل ہوگا کہ میں کسی شہر سے نکل کے باہر آ رہا ہوں۔ یہ عجیب جگہ ہے، اس جگہ کی خدمت کو اپنی خوش نصیبی سمجھیے گا، اپنی بہت بڑی خوش نصیبی سمجھیے گا کہ آپ کی نسل کو اس جگہ کی خدمت کی توفیق مل جائے، اس جگہ کی رحمتیں فضل آپ کو نصیب ہو جائے، اور حشر کے دن آپ کا نام اس مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہ ڈائریکٹ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے آتا ہوا فیض ہے، ان کی بارگاہ سے آتا ہوا۔ ہاں ہم میں کمیاں ہوں گی، ہاں ہم میں کوتاہیاں ہوں گی، ہم مانتے ہیں، ہاں ہمارے اندر ہیں، ضرور ہیں، ہر صورت ہے، ہر صورت انسان ہے بھائی، ضرور ہیں، لیکن جن کے ساتھ نسبت ہے ان میں کوئی کمی نہیں ہے، جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں۔ لہذا اس مرکز کی خدمت کو معمولی نہ سمجھیے گا، یہاں ایک ایک روپیہ جس نے لگایا ہوا ہے، ایک ایک درہم دینار جس نے خرچ کر دیا ہے، میں عرض کرتا ہوں ان کے لیے اللہ حشر کے دن کتنے ان کے محل کھڑے کر دے گا، یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو اصل تعلیم، اصل برکت جہاں سے اٹھتی ہو، اس جڑ سے جو برکت نکلتی ہو، اس رحمت کو کبھی بھی ناپا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ مجھے آپ کو اس کا ہمیشہ خادم رکھے، آمین کو۔ اور تجدید عہد کرنا یہ ضروری بھی ہوتا ہے، میں نے بھی حضرت صاحب سے اس دن کیا، آپ بھی کریں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اس عہد کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھنے کی توفیق دے، ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ آپ کو منسلک رکھے، آپ کی زندگی کے معاملات بہتر ہوں، قبر بہتر ہو، حشر بہتر ہو، آنے والے دنوں میں آپ کے لیے وہ تمام چیزیں اللہ عطا کر دے جس کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ کی توقع رکھیے، اللہ اس سے کہیں زیادہ دینے والا ہے، اور وہ ضرور کرم فرماتا ہے۔ اس کی عادت کریمہ ہی یہی ہے کہ وہ بندوں کو پہلے بلاتا ہے پھر ان کی جھولی بھر دیتا ہے۔ کھڑے ہو کے دو شعر صلاۃ والسلام کے پڑھ لیجئے، پھر دعا کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا باتی صورت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامنے مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامنے
سامنے مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت لا ہو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ یا رسول آقا جی دل کو راس بھی تمہیں ہو میرے آقا کملی والے آقا دل کو راس بھی تمہیں ہو غم شناس بھی تمہیں ہو اور دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کی آس بھی تمہیں ہو دل کے پاس بھی تمہیں ہو پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا رسول اللہ میرے آقا آقا جی جاگنی کے وقت آنا جاگنی کے وقت آنا سوڑیا کلمہ طیب پڑھانا جاگنی کے وقت آنا قجی کلمہ طیب پڑھانا اور چہرہ انور دکھانا چہرہ انور دکھانا اپنی کملی میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام آمین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین۔ دیکھ مولا یہ ہمارے 20 دنوں کی محنت کتنی سخت تکلیفوں سے گزرتے ہوئے آتے رہے، نیند بھی آئی، تھکاوٹ بھی ہوئی، بخار بھی چڑھے، گلے بھی خراب ہوئے، جسم درد سے ٹوٹتے رہے مولا، لیکن ہم آتے رہے مولا، ہم آ کے تیرے دین کے حلقے کو آباد کرتے رہے، تیرے نبی کے فرمان پہ عمل کرتے رہے۔ جاؤ دین سیکھو، جاؤ دین کی طرف جاؤ، جاؤ دین پڑھو، تیرے نبی نے کہا، ہم اس کی فرمان پہ عمل کرتے رہے۔ مولا ہم غریب بے بس آج تجھ سے دعا کے وقت حاضر ہیں، مولا ہماری مزدوری ہمیں عطا فرما دے، ہمیں ہماری مزدوری دے دے، ہم مزدور ہیں، ہم مزدور ہیں سارے، میں نے اپنی مزدوری کی، انہوں نے اپنی مزدوری کی، میرے حضرت اپنی مزدوری کر کے گئے، مولا ہمیں مزدوری دے دے تیری بارگاہ سے۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ہم پسینوں پسین ہو گئے مولا، دیکھ ہماری آخری سانس تک
اب مولا میں مزدوری دے دے، ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے، ہمارے دلوں کو سکون دے دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ آج رحم کر دے۔ دیکھ مولا یہ بڑے پیارے معصوم بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ بیچارے معصوم بچے سارا دن قرآن پڑھنے والے، یہ روشن چہروں والے، یہ معصوم بچے، ان کی معصومیت کا واسطہ آج ہم سب کو معاف کر دے، آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، کھرچ کھرچ کے معاف کر دے مولا، وہ جو پیچھے کہیں رہ گیا اسے بھی معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو آج معاف کر، آج معاف کر، تیری بارگاہ سے رمضان کے ان لمحوں کا تجھ سے واسطہ مولا، تیرے رمضان کا تجھے واسطہ، آج ہماری جھولی بھر مولا۔ دیکھ مولا کرنے کے بعد مانگ رہے، پہلے نہیں مانگ رہے، پہلے محنت کی ہے، پہلے کوشش کی ہے، پہلے پورا اپنا مولا جتنا حق تھا ادا کیا، اور پھر تجھ سے مانگ رہے، اللہ ہمیں آج عطا کر، اللہ عطا فرما۔ دیکھ مولا ہم بڑے ٹوٹے دلوں والے ہیں، سوائے دل کی جگہ کرچیوں کے کچھ نہیں پڑا ہوا، تو دیکھ تو صحیح، وہاں دل تو ہے ہی نہیں، وہاں دل کب ہے، وہاں تو کرچیاں پڑی ہیں، اللہ اسے جوڑ دے، اللہ اسے جوڑ دے، الہ العالمین آج اپنی رحمت فرمانا، اللہ ان تمام کو آج عطا کر دے، اللہ ان کی جھولیاں پگور مراد سے پر کر دے، یہ جو نہیں جانتے انہیں عطا کر دے، انہیں علم ہی نہیں یہ کیا کر گئے، انہیں علم ہی نہیں یہ کیا پا گئے، انہیں علم ہی نہیں ان کے جھولی میں کیا پڑ گیا، اللہ عطا فرما دے، اللہ فضل کر دے، الہ العالمین۔ دیکھ مولا یہ چھوٹا سا حلقہ، اللہ یہ چھوٹے سے مولا یہ باغ میں ہم کھڑے ہیں، اللہ اس باغ کی بہاروں کو پوری کائنات میں پھیلا، پوری کائنات میں پھیلا دے، اللہ جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں اس مولا کا اس برکت کو وہاں تک پہنچا دے، جہاں جہاں تیرے فرشتے ہیں حکم دے ان فرشتوں کو مولا کہ انہیں جیل لے جا، اور یہ رحمتیں پوری کائنات میں بچھا دی جائے، الہ العالمین۔ بہت سارے کمزور ہیں انہیں طاقت مل جائے، بہت سارے بیمار ہیں انہیں شفا مل جائے، بہت سارے بے اولاد ہیں انہیں اولاد مل جائے، بہت سارے دکھی ہیں ان کے دکھ دور ہو جائیں، بہت سارے قرض دار ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، بہت سارے تیرے نبی سے دور ہیں تیرے نبی کے قریب ہو جائیں، بہت سارے محبت والے نہیں ہیں انہیں محبت عطا ہو جائے، الہ العالمین۔ بہت سارے تجھ سے دور ہیں تیری معرفت پا جائیں، اللہ آج ہم سب کو عطا کر دے، الہ العالمین۔ دیکھ دلوں کی دنیا بدلنا تیرے اختیار میں، ہدایت دینا تیرے اختیار میں، ہمارا کام اتنا ہی تھا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام اتنا ہی تھا، ہم نے بلاغ کر دیا، ہم نے بتا دیا، مولا ہدایت دینا اب تیرا کام ہے، ان کے دلوں کو ہدایت عطا کر، سیدھا رستہ اور مولا گمراہی سے ہمیشہ بچا کے رکھنا، جماعت کے اندر رکھنا، اللہ جماعت کی برکتیں دیتے رہنا، الہ العالمین۔ نکھڑوں وہ کو بھی لے آ، سب کی رحمتیں وہ جو جس محبت سے آتا رہا اسے عطا کر دے، آن لائن والوں کو مولا خصوصی برکت دے دے، وہ بیچارے پوری دنیا میں پورے مولا پاکستان میں پوری دنیا میں بیٹھ کر ہمارے اس درس کا انتظار کرتے رہے اور وہ سنتے رہے، اللہ تمام آن لائن والوں کو بھی برکت دے دے، انہیں بھی یہاں آنے کی طرح ہی رحمت عطا کر، جس طرح وہ مرکز میں ہم کھڑے ہیں اور انہیں برکت ملی ہے ایسا ہی انہیں بھی دے دے، اللہ تیرا کرم کم نہیں، تیرا فضل کم نہیں، ہماری جھولی تنگ ہے، تیرے ہاں کمی نہیں مولا، ہماری جھولی ہی تنگ ہے، اللہ اور ہماری جھولی بڑی کر دے، ہمارا ذہن بڑا کر دے، ہمارا شعور بڑا کر دے، الہ العالمین۔ تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا مرنے سے پہلے کلمہ نصیب کر دے مولا، کلمے پہ موت آئے، ایمان پہ موت آئے، ہمارے زندگی کے جتنے بھی دن اور رات گزر گئے اللہ اس کو نہ دیکھنا، بس ہماری موت کے وقت ہماری خصوصی مدد کرنا، ہمارے لیے ایمان پہ موت کا بندوبست تو خود کرنا، اللہ عطا فرما دے، اللہ عطا کر دے، الہ العالمین۔ بڑی محبت سے یہ ساتھی خدمت کرتے رہے، میری بچیاں خدمت کرتی رہیں، حلقے لگائے جاتے رہے اور بیٹھ کے یہ دین سیکھتے رہے، اللہ جس نے جیسی خدمت کی اسے اس کا بہترین اجر عطا کر دے، بہترین اجر عطا کر دے۔ باہر ہمارے ساتھی سیکیورٹی پہ بیٹھے رہے، اللہ جو مولا جس خدمت پہ تھا اللہ ان ساری خدمتوں کا انہیں بہترین صلہ عطا کر، اللہ اور ہمیں اور اگلے سال اس سے بہتر انداز میں کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ ہمیں مولا بہترین لوگ عطا کر، صاف ستھری سوچ والے، اعلیٰ دماغوں والے، اعلیٰ شعور والے، اعلیٰ ذہن والے مولا ہماری طرف بھیج دے، ہمیں مولا ان کی طرف بھیج دے، انہیں ہم سے ملا دے، ہمیں ان سے ملا دے، اللہ پوری دنیا میں مقناطیس کی طرح کھینچ کے مرکز میں پہنچا دے، مولا فضل فرما دے، فضل فرما، اللہ ہم چلے جائیں گے یہ مرکز قائم رہے گا، ہم چلے جائیں گے یہ ہمیشہ لہلہاتا رہے گا، اللہ اپنی رحمت سے اس کی بہاروں کو دنیا میں پہنچاتے رہنا، اللہ فضل کرتے رہنا۔
رہنا، اللہ رحمت عطا کرتے رہنا۔ الہ العالمین تجھ سے آخری دعا ہے، تجھ سے اگر ہم سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی بولنے میں، کوئی پیش کرنے میں ہو گئی تو اسے معاف فرمایا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا دے، مکہ دکھا دے، بار بار تیرے نبی کا شہر دیکھے، بار بار تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے۔ الہ العالمین یہاں جتنے آئے ہیں ان سب کے لیے مولا دعا ہے یہ سارے ہمارا دست و بازو بنے۔ اللہ یہ سارے ہی میری مراد ہیں، ان میں سے کوئی مرید نہیں ہے، یہ سارے میری مراد ہیں۔ اگر ایک بھی چلا گیا تو مولا میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اللہ یہ سارے ہی میری مرادیں ہیں، اللہ ان سب کو کرم دے دے، ان سب کو اتنا دے کہ مولا کوئی ان میں سے خالی نہ رہ جائے۔ اللہ ہر ایک میں جو پہلی صف پہ کھڑا اور جو آخری صف پہ کھڑا، اللہ سب کو ایک جیسا عطا کر، سب کو ایک جیسی برکت دے، سب کو مولا فضل دے، کوئی بھی مولا اس سے محروم نہ اٹھے۔ تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا میرے حضرت کا یہ مشن ہمیشہ ہمارے ہاتھوں سے اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں سے جاری و ساری ہو جائے۔ اللہ اسے جاری و ساری کرنے کی توفیق دے، آگے اور پھیلانے کی توفیق اور رحمت عطا کر۔ جس نے اس میں مال پیش کیا، جس نے اس میں اپنی صلاحیت پیش کی، اپنا ایک بھی مشورہ دیا، اسے بھی پورے کورس کا ثواب عطا فرما، پورے کورس کی برکت اس کو بھی دے دے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عرض ہے ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، ہمارے فوت شدگان کو معافی دے دے، آج ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں بدل دے۔ الہ العالمین تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ملک پاکستان کی خیر کر، ہمیں بڑی سخت تکلیفوں کا سامنا ہے، آج پھر ہمارے اسکول بند ہو گئے، کالج بند ہو گئے، بڑی مشکلات کا شکار یہ ملک، اللہ رحمت فرما دے۔ دیکھ تیرے دین سیکھنے والے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس ملک کے لیے برکت اتار، اللہ ہمیں اچھے حکمران عطا کر۔ الہ العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار پہ رحم کر، پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت زار پہ کرم کر۔ مولا تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مسلمانوں پہ رحم کر دے، بس کر دے مولا، اتنی آزمائش نہ لے کہ ہماری کمریں ہی ٹوٹ جائیں۔ اللہ ہمارے مسلمانوں پہ رحم ہو جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسرے کو گلے مل کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے، یہ بھی صحابہ کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، ایک دوسرے کو گلے مل کے مبارکباد پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔